ایک میلاد النبی کے حوالے سے سوال جو کہ آپ کو کامن سننے کو ملے گا، کئی دفعہ کئی بھائیوں نے میرے ساتھ بھی کیا کہ اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں۔ اب اس پہ میرا ایک تفصیلی کلپ موجود ہے یوٹیوب پہ کہ اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے۔ تو یہ پاک و ہند کے علماء نے ایک میلاد النبی کی عید بھی کر رکھی ہے۔ ہم اس کو بغور دیکھیں، میں نے تفصیلی گفتگو اس پہ بھی کر رکھی ہے، فقط یہ سوال کو ٹچ کروں گا۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں تو کئی آپ کو عیدیں اور بھی نظر آتی ہیں، اور حدیث میں دیکھیں تو کئی عیدیں اور نظر آتی ہیں۔ میں قرآن کریم کی عید کے متعلق پہلے کئی دفعہ جو ہے نا وہ کر چکا ہوں کہ عید کہتے ہیں خوشی کے دن کو۔ عید کیا کس کو کہتے ہیں؟ عید کہتے ہیں خوشی کے دن کو، اور خوشی کا دن کوئی بھی ہوگا اس کو عید کہہ دینا یہ کوئی ناجائز عمل نہیں ہے۔ اور اسی لیے عید کے دن جو کھانا پکتا ہے اس کو کہتے ہیں ولیمہ۔ اور علماء عرب نے، بڑے بڑے علماء نے 1000 سال پہلے بن عبد الرحمن بن جوزی نے اپنی کتاب میں، امام قسطلانی نے اپنی کتاب میں میلاد کے کھانوں کو ولیمہ کہا ہے۔ یہ کوئی میں نے تو نہیں کہا نا، یا علماء پاک اور ہند نے تو نہیں کہا نا، یہ عرب کے علماء اور 1000 سال قبل کے علماء نے میلاد کے دن کو عید اور میلاد کے دن کھانے کو ولیمہ کہا ہے۔ قرآن میں جب عیسی علیہ السلام کے متعلق من و سلوہ نازل ہوا تو قرآن نے کچھ اس کو اس طریقے سے بیان کیا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، کہ میرے مولا جس دن تو کھانا نازل کرے گا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ اب جو سوال اکثر ہوتا ہے کہ یہ میلاد النبی کی نماز کب پڑھی جائے گی، میلاد النبی کے دن یہ عید کی نماز کب پڑھی جائے گی، عید میلاد النبی کی، عید الفطر کی، عید الاضحیٰ کی تو نماز ہوتی ہے، اور اس کی عید کی نماز کب ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ ہر عید کے لیے نماز کو ہونا شرط نہیں ہے۔ ہر عید کے لیے نماز کو ہونا شرط نہیں ہے۔ عید خوشی کے دن کو کہتے ہیں، قرآن نے بھی خوشی کے دن کو عید کہا اور حدیث نے بھی خوشی کے دن کو عید کہا ہوا ہے۔ تو پھر جو دن بھی خوشی کا ہوگا اس کو آپ عید کہہ دیں تو وہ آپ کے لیے عید کا دن ہے۔ تو سورہ مائدہ کے اندر جب اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اے اس قسم دعا کی، اے میرے مولا ہم پر کھانا نازل کر، جس دن کھانا نازل ہوگا عید لأولنا وآخرنا، وہ دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہوگا اور عید کا دن ہوگا، عید اب آج تک میں کرسچن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو کرسچن سے جی میں اس بارے میں کئی دفعہ بات بھی ہوئی ہے، وہ جو من و سلوہ نازل ہوا اس دن وہ کیا کیا کرتے ہیں، کون کون سے اعمال کرتے ہیں، اور کیا کیا ان کا نظریہ کیا ہے، اس کے متعلق تفصیلی گفتگو کرسچین علماء کے ساتھ بیٹھ کے میری ہوئی ہے، عیسائیوں کے ساتھ۔ تو وہ آج بھی وہ خوشی کا دن مناتے ہیں جس دن وہ کھانا نازل ہوا تھا، کھانا۔ اب اس پر بھی علماء نے بطور دلائل پیش کی ہیں کہ جس دن عیسی علیہ السلام کے لیے آسمان سے کھانا نازل ہو وہ دن تو عید کا دن، قرآن کہہ رہا ہے، نص قرآنی آ گئی کہ آسمان سے کھانا نازل ہونے والے دن عید کا دن، قرآن کہہ رہا ہے خوشی کا دن ہے۔ تو کہا بتاؤ، اور اس کو امت عیسی علیہ السلام جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتی آ رہی ہے، اور عیسائیوں کے وہ ایام جو ہیں 1 اتوار تک عیسائی حضرات کے اعمال اور ان کے جو رسومات ہیں ان کو مسلمان فالو کرتے آئے ہیں۔ ان کے روزے اللہ کے نبی نے خود رکھے ہیں، جس دن عیسائی رکھتے تھے۔ یہود و نصارہ کے رکھنے ایام جو ہے خود نبی کے زمانے میں ان کو فالو ان کے ہوتے رہے ہیں، بعد میں بعض یہود و نصارہ کے اور عیسائیوں کے جو ہے معاملات کو رد کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نکاح تھا، نکاح ابھی تو عیسی علیہ السلام کی امت کا نکاح چلا آ رہا تھا نا، یہ جو نکاح اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا تھا، وہ نکاح کس شریعت کے تحت کیا تھا؟ شریعت ایسی سے میں اس طرف نہیں جاتا،
پھر کچھ علماء جو ہے نا ایک اور ڈنڈے لے کے میرے پہ دوڑیں گے. اللہ خیری کرے. آج کل تو مولوی بازاروں میں پڑے ہوئی ہیں, ایک سے ایک فتویٰ آ جاتا ہے لکھا ہوا. خیر اس بحث میں نہیں جاؤں گا میں. تو کئی ایسے عمل ہیں جو پہلے شریعت کے لوگ کرتے آئے ہیں. تو اس شریعت میں آپ دیکھیں تو عیسائی آج بھی وہ عید مناتے آ رہے ہیں, خوشی. تو جب اللہ کی جانب سے کھانا نازل ہو تو وہ تو عید کا دن, تو مصطفیٰ کریم جس دن آ جائیں وہ دن عید کا کہاں سے بن گیا, نماز کب پڑھی جائے گی, ذرا مجھے بتائیے. یہ کون سی منطق ہے؟ کچھ استدلال بھی کرنے کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے نا. یہ استدلال جو میں نے کیا ہے کہ کھانا نازل ہو وہ عید کا دن, اور نبی کریم پیدا ہو تو وہ عید کا دن نہیں. اب یہ استدلال میں نے کیا ہے, کوئی بھائی کا لال کسی کے میں دم خب ہے, میں اپنے استدلال قانون لے کے میرے پاس نہ آئے. میں امام شافعی کی کتابیں اٹھاؤں گا, میں فقہا کی اصول کتابیں اٹھاؤں گا, اہل سنت کے اصول کتابوں پر جو ان کے جو ہے نا اصول استدلال ہے, جو اصول استنباط ہے, ان کو سامنے رکھ کے میں نے جو یہ استدلال کیا ہے, اگر یہ استدلال منفارق ثابت کر دے بندہ تو میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا. تو لہذا جو ہے عیسیٰ السلام کے لیے کھانا نازل ہوا وہ دن تو عید کا, اور جس دن اللہ کے نبی دنیا میں تشریف فرما ہوئی وہ عید کا نہیں, وہ عید کا نہیں ہے. آپ نے اس عید نہ ہونے پر قرآن و حدیث سے استدلال کرنا ہے. میں نے حضور کے میلاد کی دن عید کا دن ہے, اس پہ میں نے قرآن سے استدلال کیا ہے, قیاس کیا ہے. اب قیاس من الفارق ثابت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, قیامت تک چیلنج ہے. پاکستان میں بلاتے ہیں, پاکستان میں آنے کو ریڈی ہوں, ٹینشن نہ لیں آپ. تو عید کا دن ہے وہ. قرآن میں ایک عید اور بھی ہے, سناؤ چھوڑیں. مختصر کرتا ہوں. حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا الیوم جمعۃ یوم عید, جمعے کا دن تمہارے لیے عید کا دن ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے نبی سوار کا دن عید کا دن کیوں نہیں ہے, منگل کا دن عید کا دن کیوں نہیں ہے, بدھ کا دن عید کا دن کیوں نہیں ہے, یہ جمعے کا دن عید کا دن. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ یہ جمعے کا دن عید کا دن کیوں بن گیا؟ تو اللہ نبی نے فرمایا اس لیے کہ ولدت آدم, اس دن آدم پیدا ہوئی ہیں اور اسی دن اتارے گئے زمین پر, اسی دن توبہ قبول ہوئی ان کی. استدلال نمبر 2, میلاد النبی کی عید کا قیاس نمبر 2, اصول فقہا کی روشنی میں جس دن آدم پیدا ہوں وہ دن عید کا اللہ کے نبی نے فرمایا. مسند احمد میں, ابن ماجہ میں بسند صحیح روایت موجود ہے. مشکات میں کتاب الجمعہ اٹھا کے دیکھیں روایت موجود ہے فضائل جمعہ کے اندر. جس دن آدم پیدا ہوں, جمعہ عید کا دن, جس دن مصطفیٰ کریم پیدا ہوں, یہ عید تم نے کہاں سے نکالی ہے, یہ عید کدھر کے آ گئی؟ میرا بس نہیں چلتا, مگر میں ایک مدرسہ بناتا بڑا سارا, اور اس میں ان سارے مولویوں کو ڈھکر لیتا میں اپنے پاس, ان کو نئے سلسلے میں ABC پڑھاتا میں. ہاں جی, تو یہ ہے جمعہ عید کا دن. جس دن نہیں, یہ عید کے دن تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں ہر سوموار کو روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ عید کا دن ہے, میری پیدائش کا دن ہے, تو عید والے دن تو روزہ ہوتے ہی نہیں ہے. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا یار بڑا قیاس کیا مولوی, عید والے دن تو روزہ نہیں ہوتا. یار کمال کی کیا مائنڈ ہے یار مولوی, واہ. اسی لیے تو جناب وہ نہیں کرنا چاہیے. جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوں وہ عید والے دن, اور عید کے دن روزہ نہیں ہوتا.
آدم علیہ السلام پیدا کب ہوئی ہیں؟ جمعے کا دن. اب جمعہ اگر عید کا دن ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، تو عید والے دن تو روزہ رکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کے بقول کہ روزہ ہوتا نہیں ہے. تو رمضان کے اندر جتنے جمعے آتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کیونکہ فی نفس عید تو جمعہ ہی ہے نا. جمعہ تو رمضان کے اندر بھی آتا ہے، وہ بھی عید کا دن ہے. یا تو اللہ کے نبی کا حکم رمضان والے جمعوں کے متعلق ہے ہی نہیں، یا پھر وہ جمعے عید ہے ہی نہیں ہے، یا پھر رمضان والے روزے آپ رکھتے نہیں ہو، ہے نا مولی جی. مجھے شک پڑ رہا ہے کہ رمضان میں جو جمعے آتے ہیں آپ کھلی ولی کرتے ہیں روزوں کو بھی ہے. اس لیے کہ جی جمعے کو تو عید کا دن ہے اور عید والے دن روزہ نہیں ہوتا. اور بھائی روزہ شرط نہیں ہے عید کے لیے، اور نہ نماز شرط ہے. یہ ساری بکواس اور ٹوٹکی ہیں جو کہ علم سے پرلے درجے کے جاہل قسم کے مولویوں نے ٹوٹکے بنا رکھے ہیں. اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. آدم پیدا ہوئی عید کا دن، تو اللہ کے نبی پیدا ہوئی تو وہ عید کا دن کیوں نہیں ہوا؟ اس اسلام یعنی تھوڑا سا کھانا نازل ہو، تھوڑا سا کھانا کھایا ان لوگوں نے، عید آج تک منا رہے ہیں. اور قرآن کے لفظ ہے اولنا وآخرنا. ویسے یار مولویوں ایک بات تو بتاؤ یار، ایک آپس کی بات ہے. قرآن کہتا ہے اس اسلام نے کہا میرے مولا تو کھانا نازل کر کھانا. تو ہم کھانا، جو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹولیاں مار کے، یہ لوگ کھانا کھائیں گے تو ہمارے لیے عید کا دن ہوگا. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ کھانا کھائیں گے ان کے لیے ایک دن عید کا دن ہو گیا. چلو بعد میں جو پیدا ہوں گے ان کے بچے، ان کو معلوم ہوگا کہ ہمارے بزرگوں کے لیے کھانا نازل ہوا تھا آسمان سے. بڑی بات نہیں یار، پروٹوکول ہے نا بڑا. آج میرے لیے اگر کوئی میرے کسی اہتمام پہ کوئی صدر یا وزیر اعظم آ جائے تو میں تو وہ دن روزانہ یاد کروں گا، یار اس دن کو تو وزیر اعظم صاحب میرے گھر پہ آئے تھے. تو بھائی اللہ کی طرف سے کھانا نازل ہو تو بڑی بات ہے. میری نسل سے نسلیں یاد رکھیں گی کہ یار ہمارے لیے کھانا نازل ہوا تھا. تو جو بعد والے ہیں وہ تو خوشی مناتے رہیں گے. یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. قرآن کا لفظ یہ ہے سورۃ مائدہ کے اندر، شروع کے اندر، کہ مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا. مولوی جی جو بعد میں آئیں گے اور آ کر یہ خوشی منائیں گے، یہ تو آ گیا میری سمجھ میں. جو اولنا عیسیٰ السلام کہتے ہیں جو ہم سے پہلے، جو ہمارے ساتھ ہمارے پہلے گزر گئے قبروں میں ہیں، وہ بھی خوشی کریں گے. اور میرے مولا یہ قبروں کے اندر خوشی کیسے کرتے ہیں؟ اور عیسیٰ علیہ السلام یہ آپ کا عقیدہ کیسے ہے؟ قبر کے اندر جو لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ آپ کے ہیں، اولنا ہمارے جو پہلے گزر گئے وہ بھی خوشی کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام آپ ہی ان لوگوں کو سمجھائیں کہ جو قبروں میں ہیں وہ خوشی کیسے کریں گے، وہ تو مردہ ہیں. اس پوائنٹ پہ آج بات کرنا نہیں ہے، آج میلاد کا موضوع ہے. تو یہ مولوی صاحب سوچیے ضرور کہ تم تو کہتے ہو زندہ عید نہ کریں، عیسیٰ علیہ السلام کے تو مردے بھی عید کرتے ہیں. یار حد ہو گئی ہے ویسے یار. وہ قبروں میں بھی لوگ عید مناتے ہیں یار. قرآن کہتا ہے قبروں والے عید منا رہے ہیں، زندہ والوں کے لیے عید منانا منع ہے. یار حد ہو گئی ہے یار، حد ہو گئی ہے. مولوی ہو پشاوری جتی نہ. اچھا جس دن آدم پیدا ہوں، حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے وہ عید کا دن، تو مصطفیٰ کریم کی عید کا دن نہ ہوا. جس دن کھانا نازل ہو وہ بھی عید کا دن. ایک عید اور بھی ہے، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے. کئی کتابوں میں کتاب تفسیر چیپٹر کھولیں گے، میری آلریڈی گفتگو آ چکی اسکیم کے ساتھ. ایک یہودی عمر فاروق کے پاس آگے کہتا ہے کہ اے عمر، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، واتممت علیکم نعمتی، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے آپ کی تکمیل ایمان والی، تکمیل دین والی، تو یہ آیت اگر ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو بطور عید مناتے. ہم اس دن کو بطور عید مناتے. اب یہودی نے جب یہ سوال کیا تو عمر فاروق آیا، اوے خاموش. بعض روایتوں میں ہے کہ عباس کے پاس آیا
جو دیگر روایات ہیں ان میں عباس کا نام ہے. مسند احمد کے اندر عمر فاروق کا نام ہے. عمر فاروق نے کہا یا حضرت عباس نے کہا کہ بھائی خبردار، یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ جس دن نازل ہوئی وہ دن جمعے کا دن تھا، اور جمعے کا دن آلریڈی ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور وہ دن یوم عرفہ کا دن تھا، اور یوم عرفات بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے. یوم عرفات بھی ہمارا عید کا دن. یہ آیت نازل ہوئی جس دن آیت نازل ہو، آیت وہ دن عید کا عمر فاروق اور عباس کے نزدیک، اور جس دن صاحب قرآن نازل ہو. مولوی جی استدلال میں نے کیا ہے، قیاس میں نے کیا ہے، رد تو کر کے دکھا. ہمت ہے نا؟ پتا پانی نہ ہو جائے رضی کے سامنے تو بات کرنا. تیرے پتے میں اتنا دم خمی نہیں ہے کہ میرا سامنا کر سکے. اور علماء جو قائلین میلاد کے علماء ہیں، علماء کی تو شان ہی بہت اعلیٰ ہے نا. مجھ جیسے ادنا آدمی کے سامنے تو نہیں بیٹھ سکتا 2 منٹ کے لیے. تو حضرت عباس نے یہ نہیں کہا یوم عرفہ، یہ عمر فاروق نے یہ نہیں کہا یوم عرفہ تو ہمارے لیے روزے کا دن ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں. ہاں روزے کا دن ہے، ٹھیک ہے، میں دکھاتا ہوں نا. صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی ذوال حج الحرام کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یعنی یوم عرفہ جس کو عمر فاروق اور عباس یوم عید کہہ رہے ہیں یہودی کو جواب دیتے ہوئے، اس کو اللہ کے نبی اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. لہٰذا روزہ بھی عید کے دن ہو سکتا ہے. ایک مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا. دوسرا عید بھی ہو سکتی ہے. تیسرا اسلام میں صرف 2 عیدیں نہیں ہیں، اور بھی عیدیں ہیں. انسان جس دن گناہ نہیں کرتا مولا علی کے نزدیک وہ دن بھی عید کا ہے. پورا دن جو اللہ کی یاد میں گزرے، انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے. غنیت الطالبین کے اندر شیخ عبدالقادر جیلانی نے یہ قول لکھا، اور نجم البلاغہ کے اندر موجود ہے، اور دیگر مقامات موجود ہیں کہ جس دن کوئی مومن گناہ نہیں کرتا وہ دن بھی مومن کے لیے عید کا. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ دن بھی عید کا ہے. ٹھیک ہے. اور ترمذی کے اندر یہ روایت اوپر نیچے موجود ہے کہ یوم عرفہ کو یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم. یہ آیت جس دن نازل ہوئی وہ یوم عرفہ تھا، اور حضرت عباس اور حضرت عمر فاروق دونوں کے دونوں. حضرت ابن عباس کی روایت کا نمبر ہے 965 نمبر ترمذی کے اندر کہ یہ آیت نازل ہوئی. عمار بن ابی عمار روایت کرتی ہیں کہ عباس سے کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم. ایک یہودی کھڑا ہوا تھا، کہنے لگا یہ آیت اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید مناتے ہیں اس دن کو. تو عباس نے کہا کہ جو ہے ہمارے لیے 2 عیدیں ہیں، 2 جو میں ایک دن تو یہ عید جمعے کا دن تھا تو وہ جمعہ بھی ہمارا عید کا دن، اور یہ عرفہ کا دن تھا تو عرفہ بھی ہمارے عید کا دن. اور یہ حدیث حسن صحیح ہے امام ترمذی کے حکم کے مطابق. خدا را دین کے اندر ہر چیز میں تحقیق کی معیار رکھنا چاہیے. مولوی صاحب نے جو کہہ دیا، پاکستان کے مولویوں نے جو رسالوں میں لکھ دیا تو وہ حق بجانب نہیں ہوتا. قرآن و حدیث کا معیار بنائیں، قرآن اور حدیث کو معیار بنائیں کسی چیز کو پرکھنے کے لیے. عرب جو ہے نا عجم کے علماء، پاک و ہند کے علماء کو معیار نہ بنائیں کسی چیز کا حق جاننے کے لیے. قرآن و حدیث، اجماع اور قیاس. اور ایک بات میں اور واضح طور پر کہہ دوں، جہالت کو مت پھیلائیں. عید الفطر اور عید الاضحیٰ
یہ دو عیدوں سے بڑی عید پتہ ہے کون سی ہے؟ جمعے کے دن. اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے مشکات کے اندر جمعے کا بیان فصل نمبر 3 فصل اور روایت کا نمبر ہے 1274. حضرت ابو لبابہ بنت عبداللہ منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک جمعہ سید الایام ہے اور جمعہ عید کا دن ہے، یہ عظمت والا ہے اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے افضل ہے. جمعہ کیا ہے؟ عید الفطر سے بھی افضل ہے، عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے. یہ جمعہ عید کا دن بنا کیوں؟ کیونکہ آدم پیدا ہوئی ہے. جس دن آدم پیدا ہوں وہ عید کا دن، اور مصطفیٰ کریم پیدا ہوں وہ بدعتی. اس دن عید منانے والے کون ہیں؟ بدعتی ہیں. اللہ کے نبی کی پیدائش کے دن کو عید سمجھنے والے کون ہیں؟ ابو لہب کی سنت پہ عمل کرنے والے ہیں. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. جہالت فری میں بانٹ رہی ہے ہر جگہ.